آپ کو کسی بھی مشہور شخص کے خیالات جاننے ہیں؟ ان کے ایک دو خیالات ہی نہیں بلکہ ان کے سب خیالات. تو ویل یور ان لک. آج کل پاکستان کی سوشل میڈیا سپیس پوڈ کاسٹ سے بھری ہوئی ہے. لیکن یہ پوڈ کاسٹ ہیں کیا؟ پاکستان میں پوڈ کاسٹ 2 مائک، 1 اسٹوڈیو اور 1 گیسٹ کا نام ہے، اور آج کل یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا ٹرینڈ بن کر سامنے آئی ہیں. لیکن ان پوڈ کاسٹ کی افادیت خاص طور پر تب بڑھ جاتی ہے جب ان کے کچھ حصے یوٹیوب سے نکل کر دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی وائرل ہو جاتے ہیں. شاید پاکستان میں پوڈ کاسٹ ٹرولی ارائیوڈ، یعنی ان کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی تب بڑھی جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے ختم ہونے کے بعد 2 بڑے پاکستانی پوڈ کاسٹرز جنید اکرم اور مزمل حسن کو پوڈ کاسٹ انٹرویو دیا. اس کے بعد سے دیگر دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس میڈیم کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور بعد میں مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل، MQM کے مختلف لیڈرز اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان مختلف پوڈ کاسٹ پر آ کر اپنا موقف پیش کرتے رہے. کل تک جو یوٹیوبرز کچھ آف کلر قسم کی کامیڈی اور پرینکس کر کے ملینز میں ہٹس لے رہے تھے یا میمز بناتے تھے، انہوں نے پوڈ کاسٹ میں مشہور لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے آپ کو ری برانڈ کر لیا. تو آخر پوڈ کاسٹ کی اپیل ہے کیا، اور یہ ایک دم سے پاکستان کے سوشل میڈیا لینڈسکیپ پر کیوں چھا گئی ہیں؟ پوڈ کاسٹ ایک بہت بہترین فارمیٹ ہے کہ اس طرح کی گفتگو جو شاید آپ کو روایتی ٹی وی چینلز پر نہیں نظر آتی، وہ تحمل سے، پیار سے ایک دوسرے کے اکراس بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ باتیں کی جا سکتی ہیں. سوشل میڈیا میکس اینیمیز آؤٹ آف آل آف اس. وہ جو ٹویٹر کا فارمیٹ ہے یا سوشل میڈیا کا جو الگورتھم ہے، وہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے ہے. اس میں نہ نوانس ہوتی ہیں، نہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوتے ہیں. تو بھلے ہمارے جتنے اختلاف ہوں، جتنی پولرائزیشن ہو، جب آپ اکراس دی ٹیبل کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے، ان کو آپ کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے، اور پھر ہم شاید ریئلائز کرتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ مور کامن ان بٹوین اس دین مین اسٹریم میڈیا اینڈ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ول میک اس تھنک. اب مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز بھی پوڈ کاسٹ کی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے. دیر آر سم ریڈ لائنس جو وہاں پہ نہیں ہو سکتی مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پوڈ کاسٹ کے اندر پھر بھی آپ کے پاس کافی زیادہ مارجن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ کی جو آڈینس ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے پاکستان سے باہر جو موجود ہیں لوگ اپنی مرضی سے جب مرضی چاہیں اس کو پلے کریں، آج دیکھنا چاہیں، 15 دن کے بعد دیکھنا چاہیں. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ایکچولی کیا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے تک، تو اس کے اینالیٹکس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آج تک لوگ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں. شاید پوڈ کاسٹ کی ایک بڑی اپیل پاکستان میں موجود ینگ لوگوں میں ہے، جس کی وجہ سے سیاسی لیڈروں کے علاوہ مذہبی لیڈر بھی ان میں نظر آتے ہیں، جنہیں اپنی بات اپنے روایتی آڈینس سے ہٹ کر نئے لوگوں کو پہنچانے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ صرف ایک ہی قسم کی ہے، یعنی 2 لوگ، 2 مائکس اور 1 کانورسیشن. لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو آپ کو اس میڈیم میں بہت سا تنوع اور جدت ملے گی. یعنی ٹرو کرائم پوڈ کاسٹ جیسے کہ سیریل، جن میں کسی کرائم کے بارے میں کئی قسطوں تک سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں عدنان سید جنہیں قتل کے الزام میں دھرا گیا، ان پر کیس دوبارہ کھولا گیا اور انہیں آخرکار رہا کر دیا گیا. میلکم گلیڈویل کی ریویژنسٹ ہسٹری یا ولیم ڈیلرمپل کی ایمپائر، اور اس قسم کی ہزاروں اور پوڈ کاسٹ جو وقت، ریسرچ اور تکنیک کے ذریعے اپنے سننے والوں کو مستند اور ایڈیٹوریل چیک سے گزرا ہوا کانٹینٹ پہنچاتی ہیں. پوڈ کاسٹنگ کی کوئی ڈیفینیشن یہاں پہ سمجھی نہیں جاتی. جسٹ بیکاز ایک موٹا سا مائک سامنے ہے تو لوگ پوڈ کاسٹ کا نام دیتے ہیں. بہت سارے شوز ایسے ہیں جو کہ لیٹ نائٹ انٹرویو شوز، چیٹ شوز کی طرح ان کا فارمیٹ ہے، لیکن اس کو نام پوڈ کاسٹ کا دیا گیا ہے. پھر کچھ لوگ اس میں مسالہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے وائرلٹی انشور ہو تاکہ اس سے پیسے بنے، وہ بالکل کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں چونکہ بہت سارے ایجنڈاز چلتے ہیں ملک میں، تو اگر لوگوں کے جو آلریڈی فرٹائل مائنڈ ہیں اسی سوچ کو آپ نے پروان چڑھانا ہے اور انہی جذبات کو آپ نے ہوا دینی ہے، تو اس میں واقعی بہت پیسے ہیں اور لوگ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے پلیٹ فارم کو ایک منفرد سوچ کے لیے یا کوئی آؤٹ آف دا باکس تھاٹ پرووکنگ کانورزیشنز آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے اسپیس بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آسان نہیں ہے ایک نئی سوچ کو، وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل بند کیا ہوا ہے اینڈ دے اونلی لائک ٹو ہیئر واٹ دے آلریڈی بلیو ان. لیکن اس کے لیے جس قسم کے وسائل چاہیے وہ شاید پاکستان میں دستیاب نہیں، یا پھر میڈیا ہاؤسز کی ان کی طرف توجہ نہیں ہے.
لیکن بہرحال مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر ان ڈیپتھ اور انسینسرڈ گفتگو کے لیے یہ ایک اچھا میڈیم ثابت ہوئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آگے چل کر ایوالو کر کے غیر روایتی طریقوں سے ہسٹری، فلسفی یا کلچر وغیرہ کے بارے میں مستند گفتگو کا ذریعہ بنتی ہیں، یا پھر محض دو لوگوں کے بیچ میں بات چیت کی حد تک رہ کر ایک وقتی ٹرینڈ ثابت ہوتی ہیں.